اس ریسرچ میں موجود تقریباً تمام واقعات کی تفصیلات گوگل پر انگلش میں موجود ہیں۔ آصف علی زرداری 26 جولائی 1955 کو کراچی میں حاکم علی زرداری کے گھر پیدا ہوئے۔ حاکم علی زرداری ایک عام سے زمیندار تھے اور ذوالفقار علی بھٹو کے قریبی ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ 1972 سے 1970 تک قومی اسمبلی کے ممبر رہے۔ حکومت کے آخری حصے میں بھٹو صاحب بڑی ٹینشن میں تھے۔ کسی بات پر حاکم علی زرداری کو ایک بڑا ہی زوردار تھپڑ دے مارا۔ حاکم علی زرداری اپنی بے عزتی نہ سہ سکے اور پیپل پارٹی چھوڑ کر ANP میں شمولیت اختیار کر لی اور بھٹو سے خار دل میں رکھ لی۔ بھٹو کی پھانسی پر صدر جنرل ضیاء الحق کو اجرت پیش کی، لیکن غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہ ہو سکا اور یہ انتقام ان کی اگلی نسل کو منتقل ہو گیا، جو کہ بھٹو خاندان کے مکمل صفایا کر دینے پر ختم ہوا۔ حاکم علی زرداری نے 1988 اور 1993 کے انتخابات میں پیپل پارٹی کے پلیٹ فارم سے کامیابی حاصل کی۔ 24 مئی 2011 کو بڑھاپے کے باعث بہت سی تکالیف میں مبتلا ہو کر پیمز میں انتقال کر گئے۔ آصف علی زرداری نے ابتدائی تعلیم سینٹ پیٹرک ہائی اسکول کراچی میں حاصل کی اور چائلڈ اداکار فلم ساز سجاد کی فلم منزل دور نہیں اس میں کام کیا، لیکن یہ فلم بالکل ہی ناکام رہی۔ اس کے بعد پٹارو کیڈٹ کالج میں داخلہ لیا، لیکن پڑھائی پر توجہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ اسی دوران بمبینو سینما میں جاب کرنے کا موقع ملا تو اپنے فلمی رجحان کے سبب زرداری نے یہ جاب کر لی اور ترقی کرتے کرتے بالآخر ٹکٹ کلرک کے عہدے تک پہنچ جانے میں کامیاب رہے۔ کافی دیر تک بمبینو سینما کی ٹکٹیں بلیک کر کے بلیک منی کماتے رہے۔ بمبینو ایک مضبوط کاروباری گروپ تھا جس کے مالک شیخ کاشف امتیاز تھے۔ ایک دن زرداری کے ہاتھ ایسا کاغذ لگا جس پر اس کے مالک شیخ امتیاز کے دستخط تھے۔ زرداری کے ذہن میں ایک شیطانی آئیڈیا آ گیا۔ زرداری نے ان دستخطوں کی بھرپور پریکٹس کی اور اس دوران شیخ کاشف صاحب نے بمبینو کے نام سے سافٹ ڈرنکس اور ڈبہ پیکنگ میں جوس متعارف کروائے۔ ان کا بڑا اچھا رسپانس ملنے پر شیخ صاحب کی زیادہ توجہ اس نئے کاروبار کی طرف ہو گئی۔ زرداری نے اپنے والد کو ساتھ ملا کر بمبینو سینما کو ٹھیکے پر لینے کی آفر کی۔ شیخ صاحب نے بدقسمتی سے ان کی آفر قبول کر لی۔ زرداری نے 2 ایگریمنٹ تیار کروائے، ایک تو ٹھیکے کا ایگریمنٹ تھا اور دوسرا بمبینو سینما کی فروخت کا ایگریمنٹ۔ کچھ عرصے کے بعد زرداری اور اس کے والد نے سیاسی اثر رسوخ کام میں لاتے ہوئے ذیلی ایگریمنٹ کی بنیاد پر اس سینما پر قبضہ کر لیا۔ زرداری کی یہ باقاعدہ پہلی بڑی واردات تھی جس کے نتیجے میں شیخ کاشف امتیاز صاحب ٹینشن سے بیمار ہو گئے اور ان کا بمبینو بزنس گروپ بھی دیوالیہ ہو گیا۔ 1985 میں انتخابات ہوئے تو زرداری نے نواب شاہ سے صوبائی اسمبلی کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، لیکن اخراجات کے لیے مناسب رقم دستیاب نہ ہونے پر واپس لے لیے۔ اس دوران بینظیر بھٹو واپس پاکستان آئیں تو زرداری کے ذہن میں ایک نیا آئیڈیا آ گیا۔ زرداری کی بہن فریال تالپور کی بے نظیر سے بچپن کی دوستی تھی۔ زرداری نے اپنا آئیڈیا اپنی فیملی سے ڈسکس کیا اور بے نظیر کا ذہن زرداری سے شادی کے لیے ہموار کرنے کا ٹاسک فریال تالپور کو دے دیا۔ فریال تالپور دوستی کے بہانے بے نظیر سے چپک گئی۔ بے نظیر کو تنہا اور مشکلات کا شکار دیکھ کر اپنا کام بڑے عمدہ طریقے سے کرنے لگ پڑی اور زرداری اور بے نظیر کی ملاقاتیں کروائیں، جن میں بے نظیر کو احساس دلایا کہ زرداری اس کے لیے بڑے ہی کام کی چیز ہے، دھڑلے والا اور قابل اعتبار ہے، اس کے راستوں کے سارے کانٹے چن لے گا۔ بے نظیر شادی کے لیے مان گئی اور اس طرح سے زرداری کی تو گویا لاٹری ہی نکل آئی۔ 18 دسمبر 1987 کے دن بڑی دھوم دھام سے یہ شادی انجام پائی۔ 1988 کے انتخابات میں بے نظیر کامیاب ہو کر وزیر اعظم بن گئی اور زرداری ایک شیڈو وزیر اعظم۔ ہر ایک فائل پر بے نظیر کے دستخط کروانے کا معاوضہ زرداری وصول کرنے لگا۔ پھر اس سے آگے بات بڑھی تو مسٹر 10% مشہور ہو گیا اور بے نظیر کے دوسرے دور حکومت میں بات بڑھتے بڑھتے 50% تک پہنچ گئی۔ 1990 برطانوی تاجر مرتضیٰ بخاری کی ٹانگ سے بم باندھ کر زبردستی اس کے بینک اکاؤنٹ میں موجود $8 لاکھ نکلوا لیے، جس پر بہت زیادہ شور مچ گیا تو کرپشن کے الزامات پر غلام اسحاق خان نے بے نظیر حکومت کو برطرف کر کے آصف زرداری اور بے نظیر کے خلاف 19 ریفرنس فائل کر دیے، لیکن بروقت کوئی فیصلہ نہ ہونے سے 1990 کے انتخابات میں یہ دونوں میاں بیوی دوبارہ منتخب ہو جانے میں کامیاب رہے۔
इस दफ़ा नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए, मगर हर किसी से टकराव और इख्तियारात और दौलत की हवस में 1993 में करप्शन के इल्ज़ामात पर दफ़ा के तहत बरतरफ कर दिए गए। मीर बल्ख शेर मज़ारी की 2B58 निगरान कबीना बनी तो जरदारी इसमें शामिल हो गए और इसी दौरान गुलाम इसहाक खान का इंतकाल हो गया। इंतखाबात में बेनज़ीर को हुकूमत बनाने का मौका मिल गया। सरदार फारूक अहमद लगारी सदर मुंतखब हुए और करप्शन के वो 19 रेफरेंस बिल्कुल ही बेअसर होकर रह गए। जरदारी का हाथ और खुल गया और वो बड़े बड़े हाथ मारने लगे। इस दौर में फ्रांस से मिराज लड़ाका तैयारे और एटमी आबदोज के 4 अरब डॉलर मालियत के सौदे हुए। आबदोज की स्मगलिंग कराची यार्ड में होना तय पाई। इन दोनों सौदों में मुबैना तौर पर बहुत भारी कमीशन तय पाई। आबदोज के कमीशन की आखिरी किस्त हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से वाजिबात की मुकम्मल अदायगी के बाद होना करार पाई। इस दौर में जरदारी पहली दफ़ा क्लीन शेव में नज़र आए और ये बड़ी ही हैरानकुन बात थी। वक्फन हाल ने बताया कि मिस्टर जरदारी की हुकूमती ताकत के ज़म में मीर मुर्तज़ा भुट्टो के यहाँ जा घुसे और उनसे लीबिया के सदर कर्नल मोहम्मद कज़ाफ़ी के पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के लिए दिया गया ब्लैंक चेक मांगा। इस पर दोनों में शदीद झगड़ा हो गया। मीर मुर्तज़ा भुट्टो ने अपने गार्ड से जरदारी को खूब अच्छी तरह पटवाया, जूते मनवाए और गंदे नापाक पानी से इसकी आधी मूछें भी मडवा दी। जरदारी को अच्छी खासी चोटें भी लगीं, कुछ जिस्म पर और कुछ दिलो दिमाग पर। 20 सितंबर 1996 की रात डॉक्टर शुएब सडल की सरबराही में सिंध पुलिस ने ना रोकने के इल्ज़ाम पर फायरिंग करके मीर मुर्तज़ा भुट्टो को कत्ल कर डाला। जब तक मीर मुर्तज़ा भुट्टो का दम निकल ना गया, जय वक़ुआ पर एम्बुलेंस को ना आने दिया गया। वजह मौत वो गोली बनी जो एक पिस्टल से ठोड़ी के नीचे रख कर चलाई गई। इतने करीब से ये इंतकामी गोली कौन चला सकता था। इस कत्ल पर बेनज़ीर ने सिर्फ ज़बानी ववेला किया, क्योंकि इस ब्लैंक चेक का राज सिर्फ मीर मुर्तज़ा भुट्टो और बेनज़ीर के दरमियान था। ये केस बहुत जल्द दाखिले दफ्तर कर दिया गया। मीर मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल और दफाई सौदों में इस कदर बड़ी करप्शन पर सदर फारूक लगारी शदीद परेशान हो गए। उन्होंने भी करप्शन के भयानक इल्ज़ामात पर 5 नवंबर 1996 के दिन पीपल पार्टी की हुकूमत को बरतरफ कर दिया। 5 नवंबर 1996 के दिन जरदारी को गवर्नर हाउस पंजाब से गिरफ्तार किया गया। जरदारी ने फरार होने की सरतोड़ कोशिश की, लेकिन किस्मत ने इसका हाथ ना दिया। जनरल मुशर्रफ और बेनज़ीर में बैक डोर चैनल से राब्ते 2004 में शुरू हो चुके थे। कुछ बर्फ़ पिघली तो आसिफ जरदारी को जज्बा खैर सगाली के तहत नवंबर 2004 में ज़मानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन मीर मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल के केस में पेश ना होने पर एक दफ़ा फिर गिरफ्तार हो गए, लेकिन इस दफ़ा हुकूमत का रवैया नरम था। आसिफ जरदारी को हाउस अरेस्ट करके इनके घर को ही सब जेल का दर्जा दे दिया गया। जनरल मुशर्रफ से तल्लुकात में मज़ीद बेहतरी पर आसिफ अली जरदारी को एक मरतबा फिर ज़मानत पर रिहाई मिल गई और इसने इस मौका को गनीमत जाना और फ़ौरन दुबई फरार हो गया। अप्रैल 2005 में जरदारी ने लाहौर का एक मुख्तसर दौरा किया और दोबारा वापस चला गया। इस दौरे में जनरल मुशर्रफ से ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत दी और अपने ख़िलाफ़ इंतहाई संगीन मुकदमात पर अदालती कार्रवाइयाँ ख़त्म या गैर मौसर करने पर नतीजा खेज़ बातचीत हुई और जनरल मुशर्रफ ने खुद को महफूज रास्ता यानी सेफ एग्ज़िट के इवज़ इन मियाँ बीवी के लिए रास्ता निकालने पर ख़त्म हुई जनरल मुशर्रफ से NRO की हामी भर ली। बिला आखिर गो हेड का इशारा मिलते ही सितंबर 2007 में बेनज़ीर ने धूम धड़क्के से पाकिस्तान वापसी का ऐलान कर दिया, जहां जनरल मुशर्रफ ने NRO के तहत इन मियाँ बीवी और दीगर बहुत से सियासतदानों पर आयद मुकदमात ख़त्म कर दिए और इंतखाबात का ऐलान कर दिया। इन इंतखाबात को बेनज़ीर ने अपने ज़ाती कामयाबी से तबीर करते हुए सारे समरात खुद समेटने की ठानी और आसिफ जरदारी को नई हुकूमत के क़याम से पहले पाकिस्तान आने से साफ मना कर दिया। आसिफ जरदारी को महसूस हुआ कि बेनज़ीर इससे बदजन हो चुकी है और अब बेनज़ीर को शायद इसकी ज़रूरत ही नहीं रही और वो इसको साइड लाइन करना चाह रही है। उसने फ़ौरन ही मुतबादल प्लानिंग शुरू कर दी और बेनज़ीर के चीफ सिक्योरिटी अफसर अपने ख़ास बंदे खालिद शहनशाह से रब्ता कर लिया। तालिबान और महसूद कबाइल से रब्ता करके एक नया प्लान तरतीब दे लिया। बेनज़ीर का आखिरी इंतखाबी जलसा 27 दिसंबर 2007 की शाम लियाकत बाग रावलपिंडी में था।
بے نظیر کے چیف سیکیورٹی افسر خالد شہنشاہ کی بدقسمتی کے وہ بے نظیر کے ڈائس کے بالکل ساتھ الٹے ہاتھ پر کھڑا حملے اور بے نظیر کو قتل کرنے کے اشارے کرتا ہوا اگلے پر انگلی چھری کے انداز میں پھیرتا ہوا کیمروں کی ریکارڈنگ میں نظر آ گیا جو یوٹیوب پر بھی موجود ہے۔ اسی وقت زرداری نے بے نظیر سے رابطہ کیا اور فون پر مبارکباد دی۔ بے نظیر لیاقت باغ راولپنڈی کے اپنے اس کامیاب جلسے پر بہت خوش تھی۔ زرداری نے اس کو سن روف سے باہر نکل کر مجمع کو ہاتھ ہلا کر شکریہ ادا کرنے کو کہا اور انتہائی شاطر اور ذہین بے نظیر نے بدقسمتی سے یہ بات مان لی اور بلٹ پروف اور بم پروف لینڈ کروزر کی سن روف سے باہر نکل کر مجمع کی طرف ہاتھ ہلانے لگی۔ ایک سنائپر نے اس کو نشانے پر رکھ لیا اور ایک ہی گولی اس سنائپر نے چلائی جو بے نظیر کی کنپٹی پر جا لگی، جس سے بے نظیر کا بھیجا باہر نکل آیا اور کچھ لوگوں نے افراتفری پھیلانے کے لیے بم دھماکے بھی کر دیے تاکہ سب کچھ گڈ مڈ ہو جائے۔ 27 دسمبر 2007 کی اس شام بے نظیر کی زندگی کا سورج بھی غروب ہو گیا۔ زرداری نے فوراً عزیر بلوچ کو اگلا ٹاسک دیا اور خالد شہنشاہ بھی پیچھے پیچھے بے نظیر کے پاس پہنچ گیا۔ زرداری اس قدر محتاط ہو گیا کہ اس نے اس پورے واقعے کے ان کرداروں کو قتل کروایا جن کو اس نے خود یہ کام سونپا تھا۔ اس طرح سے اس کے خلاف عزیر بلوچ کے علاوہ کوئی براہ راست گواہ زندہ نہ رہا۔ عزیر بلوچ چونکہ اس پلاننگ کا براہ راست حصہ نہیں تھا اس لیے وہ زندہ رہا۔ ملک بھر میں امن و امان کی صورتحال سخت کشیدہ ہو گئی۔ اس صورتحال میں زرداری فوراً پاکستان پہنچ گیا اور اس نے اس قتل سے ابھرنے والی ہمدردی کی لہر کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے مرکز میں اور سندھ میں حکومت بنا لی۔ پی کے میں متحدہ مجلس عمل کی حکومت بن گئی جبکہ بلوچستان میں مخلوط حکومت بنی۔ زرداری نے پلاننگ کے تحت پہلے سے تیار کردہ ایک جعلی وصیت نامے کو سامنے لا کر پیپلز پارٹی پر قبضہ کر لیا۔ یہاں بمبینیو سینما والی واردات کا تجربہ بہت کام آیا اور اسی وصیت نامے کی رو سے بلاول زرداری کا سیاسی نام بلاول بھٹو زرداری رکھ دیا۔ سید یوسف رضا گیلانی نے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ اس کے بعد حسب وعدہ صدارتی انتخابات ہوئے اور زرداری نے کسی بھی بدمزگی سے بچنے کے لیے اپنا نام آخری لمحات تک ظاہر نہ ہونے دیا اور کراچی کے ڈان الطاف حسین کی نامزدگی پر آخری لمحات میں صدارتی امیدوار بن گیا اور 6 ستمبر کو صدارتی انتخابات کے نتائج کے مطابق زرداری نے صدر پاکستان کا انتخاب جیت لیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔